سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 27۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے دوسرے گروہ یعنی اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ مبارکہ کے شروع میں قیامت کا ذکر ہوا، اور قیامت کے ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک دائیں والے، ایک بائیں والے، اور ایک سابقون۔ سابقون کا اعزاز کیا ہوگا، وہ کن کن نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کو کیا کیا ملے گا، اس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہو چکا۔ ان آیات مبارکہ میں اصحاب الیمین یعنی دائیں والے، ان کا اعزاز وہاں پہ کیا ہوگا۔ ان کو دائیں والے اس لیے کہا گیا کہ یا تو یہ عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، یا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے پیدا ہوئے اور دائیں طرف ہی بیٹھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہو رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے جب یہ آیات مبارکہ تلاوت فرماتے تو بڑے دکھی دل کے ساتھ فرمایا کرتے کہ اللہ، سابقون تو گزر چکے، تو اپنی رحمت سے ہمیں اصحاب الیمین میں ہی شامل کر دے۔ ہم بھی اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں، سابقون کا مقام تو بہت اونچا، بہت اعلیٰ، اللہ اپنی رحمت فضل سے ان میں شامل کر دے تو نہایت احسان، نہیں تو اللہ پاک اصحاب الیمین میں تو ضرور ہی شامل کر دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور یہ دائیں طرف والے، یہ کیا ہی اچھے ہیں، دائیں طرف والے کیا ہی عمدہ لوگ ہیں۔ فرمایا یہ کہاں پہ ہوں گے، فی صدر مخضود، یہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا۔ صدر عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جہاں بیری کا درخت ہوگا وہاں درخت کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے، لیکن جنت کے اندر جو بیری ہوگی اس کے ساتھ کانٹا نہیں ہوگا، بے خار بیری ہوگی۔ اور پھر اس میں ایک بیری جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہ کتنی بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ ہیں،
اور اس کی شاخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر عرش اولیٰ کو چھو رہی، اور اس کے بیر فرمایا اتنے بڑے جتنے حجر مقام کے مٹکے ہوتے، اتنے بڑے بڑے بیر، اور ذائقے میں بھی ظاہر بات ہے وہ جنت کے بیر ہیں، ان کا ذائقہ بھی لاجواب اور بے مثال ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، یہ ایسے کیلے کے باغات میں ہوں گے جو کیلے تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر کیلے جب مارکیٹ میں عام ہوتے ہیں تو اس کے لونگر لوگ خریدتے ہیں، اور وہ تہ بتہ اوپر نیچے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنت کے اندر جو کیلے ہوں گے ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے ایک عجیب پھل پیدا کیا ہے، بعض جگہوں پر یہ پھل بطور غذا کھایا جاتا ہے، صرف پھل کے طور پہ نہیں، غذا یہی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلپائن میں جماعت کے ساتھ گئے، وہ بتاتے وہاں کیلے اس طرح بھون کے کھائے جاتے ہیں جس طرح یہاں ہم چھلیاں بھون کے کھاتے ہیں، اور بڑے بڑے کیلے۔ تو جو جنت میں ہوں گے ان کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ سایہ دھوپ کے اندر اور گرمی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی، اور جنت میں یہ سائے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ کتنے لمبے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کر سفر شروع کرے تو 100 سال گزر جائیں اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنے لمبے لمبے سائے۔ اور ظاہر بات ہے جس کے سائے اتنے لمبے ہوں گے جگہ بھی تو اسی آدمی کی ہوگی، اتنا بڑا جاگیردار ہوگا وہاں پہ انسان، ہر انسان۔ اور پھر فرمایا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، بہتے ہوئے پانی، پانیوں کے چشمے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بہتا پانی صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، گندگی آلودگیوں سے پاک بھی ہوتا ہے۔ ایک تو جنت ویسے گندگیوں آلودگیوں سے پاک جگہ، پھر پانی بھی بہنے والا، یوں کہہ لیں کہ یہ تو نور علی نور ہو گیا، یہ تو گویا کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ بہت شاندار پانی اور بہنے والے پانی اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت زیادہ پھل، کثیرہ، جس کو اللہ رب العالمین کثیر فرما رہے ہیں اس کا میں اور آپ کیا شمار کر سکتے ہیں، وہ یقیناً بہت زیادہ پھل ہوں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہ پھل ایسے ہوں گے کہ نہ تو وہ ختم ہوں گے نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا۔ دنیا میں پھل ہیں، ان کا سائز بھی چھوٹا، ذائقہ بھی وہ نہیں جو جنت میں ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ کیا کہ ایک پھل ایک سیزن میں چلتا ہے، سیزن ختم پھل ختم۔ آم گرمیوں میں آتا ہے، اب سردیوں میں اس کا سیزن ختم، اب کہیں خال خال ملے گا ورنہ نہیں ملتا۔ اسی طرح جو سردی کے موسم کے پھل ہیں وہ گرمی میں نہیں ملیں گے، لیکن وہاں جنت میں اللہ رب العالمین کے ہاں جو پھل ہوں گے جنت میں جو ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ ان کا سیزن ہی رہے گا۔ ایک پھل توڑے گا جنتی، اس کی جگہ پہ نیا لگ جائے گا، لا مقطوع، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا ولا ممنوع، نہ ہی وہاں ان کو روکا جائے گا۔ دنیا میں جس کا باغ ہوتا ہے وہ دائیں بائیں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ دائیں بائیں کانٹے لگا دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی چوکیدار محافظ کھڑے کر دیتا ہے کہ میرے باغ کا پھل کوئی نہ توڑے۔ بعض دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارے باغ سے پھل کیوں توڑا، لیکن اللہ فرماتے جنت میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جنتی جہاں سے دل کرے، وہ جب دل کرے وہ پھل کھائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ،
بلند اور اونچے بچھے ہوئے بستر اور گدے۔ فرش عربی زبان میں چٹائی، قالین یا بستر کو کہا جاتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرش فراش سے ہے، اور فراش بیوی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور مرفوع کا معنی بستر ہو تو بلند اونچی جگہ پہ لگا ہوا، یعنی بیڈ پہ ہوں گے، چارپائی پہ ہوں گے، اونچی جگہ پہ بستر ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر بستر اور بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ یا اگر فرش اس سے مراد بیویاں ہیں تو مرفوع کا معنی عزت والی، اونچے درجے والی، احترام والی، وہ وہاں پہ ملیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا ایک نئی پیدائش میں۔ یہاں ان سے مراد عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں۔ اگر اس سے مراد حوریں ہیں تو حور کی تو تخلیق ہی جنت میں ہوگی، زعفران سے ہوگی، مشک سے ہوگی، کستوری سے ہوگی، عنبر سے ہوگی، اس کی تو تخلیق ہی وہاں پہ۔ لیکن بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جنت کی عورتیں نہیں، بلکہ اس سے مراد دنیا کی عورتیں۔ یہی دنیا کے اندر جو انسان کی بیوی ہے، یہی جنت میں دوبارہ ملے گی۔ لیکن پریشان نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو نئے طریقے سے پیدا کر کے لائیں گے، نویں نکور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم کہ نساء الدنیا خیر من نساء الجنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا یہ جو دنیا کی عورت ہوگی یہ جنت کی عورت سے بھی بہت اعلیٰ ہوگی، یہ دوبارہ اعلیٰ ہو کے ملے گی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے سرتاج، دنیا کے اندر اگر ایک خاتون نے ایک سے زیادہ آدمیوں سے شادی کی تو وہ پھر کس کو ملے گی؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے طلاق ہو گئی یا کسی وجہ سے خامن فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، پھر اور جگہ کر لیا، پھر اور جگہ کر دیا۔ اسلام کا مزاج تو یہی تھا، عورتوں کو گھروں میں نہیں بٹھاتے تھے بلکہ نکاح کر دیتے، بیوہ ہو مطلقہ ہو آگے نکاح کر دیتے۔ یہ تو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ گئی کہ طلاق ہو گئی تو اس کو بھی ہم قبول نہیں کرتے، اور بیوہ ہو گئی تو اس کو نکاح کے لیے ہم ویسے ہی عیب سمجھتے ہیں، یہ بیوہ ہو کے نکاح کرے، یہ تو عیب ہے اس کے لیے۔ یہ خلاف اسلام ہے، مطلقہ ہو بیوہ ہو اس کو شادی کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور مردوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے ہی کیا۔ خیر حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کو اختیار دیا جائے گا، ایسی عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں، جس خامن کے۔ اور آپ نے فرمایا پتہ وہ کس کو اختیار کرے گی؟ پتہ وہ عورت کس خامن کو پسند کرے گی؟ فرمایا اس خامن کو پسند کرے گی جس خامن نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، جو دنیا میں اس کے ساتھ اخلاق والی زندگی گزار کے گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اس سے مراد یہی دنیا کی عورتیں جن کو اللہ ایک نئی تخلیق میں لے کے آئے، دوبارہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہو کے بہترین کر کے اللہ پاک انہی عورتوں کو وہاں لے کے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس گھر میں ایک بوڑھی اماں میری رشتہ دار خالہ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے بتایا میری فلاں رشتہ دار خالہ ہے۔ اتنے میں انہوں نے سلام کیا اور کہنے لگی اللہ کے محبوب جی میرے لیے دعا کر دے، مجھے اللہ جنت نصیب کر دے، مجھے اللہ جنت نصیب کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ بیچاری پریشان ہو گئی، بعض روایات میں کہ وہ رونے لگ گئی، بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی تو پھر کیا جہنم میں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تسلی دو، یہ بوڑھی نہیں جائے گی، نوی گوری چٹی جوان ہو کے جائے گی، خوبصورت ہو کے جائے گی۔ فرمایا بڑھاپے کی وجہ سے عورت کا رنگ کملا جاتا ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اس کے نین نقش بگڑ جاتے ہیں، لیکن جنت میں جب یہ جائے گی تو اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم دوبارہ ان کو دوشیزہ بنا دیں گے، پھر کنواری بنا دیں گے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، عرب کا معنی بڑی محبت کرنے والی، خامند کی دیوانی، بہت زیادہ فدا ہونے والی۔ یہاں دنیا میں بے شک وہ دھکے دے، دنیا میں بے شک وہ قبول نہ کرے، دنیا میں فریفتہ نہ ہو، لیکن وہاں اللہ اس کے دل میں ایسی دیوانگی رکھ دے گا کہ وہ اپنے خامند پہ فدا ہوگی۔ اور فرمایا اترابا، ہم عمر ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، سب اہل جنت ایک ہی عمر میں ہوں گے، 33 سال کی عمر۔ حضرت آدم علیہ السلام والا قد کاٹ، 33 سال کی عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، حضرت داؤد علیہ السلام والی آواز، حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن، اللہ سب جنتیوں کو نصیب فرمائے، سب اصحاب یمین کو ملے گا۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ فرماتے لی اصحاب الیمین، یہ دائیں طرف والوں کے لیے۔ اب حضرات اگر جائزہ لیں، علماء نے لکھا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو سابقون کے لیے اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں وہ تھوڑا سا اور انداز کی ہیں، جو اصحاب الیمین کے لیے ہیں وہ اور انداز کی۔ اصحاب الیمین کی نعمتوں میں زیادہ تر باغات کا، میووں کا، بیری کا، کیلے کا، اس کا ذکر ہے، اور جو سابقون ہیں ان کے لیے سونے کے بنے ہوئے بیڈ اور صوفے اور شراباً طہورا اور حور عین، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے چونکہ عرب کے معاشرے میں وہ جنگلوں میں، وہ صحراؤں میں، وہ پہاڑوں میں پھرتے تو ان کو بیری، کیلے، انہی چیزوں سے واسطہ پڑتا، تو اللہ پاک نے اسی حساب سے بتا دیا۔ بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، ان کے سابقون کے اور اصحاب الیمین کے انعامات میں ایسے ہی فرق ہوگا جیسے دنیا کے اندر شہری زندگی میں اور دیہاتی زندگی میں فرق ہوتا، یہی فرق وہاں پہ اللہ پاک رکھیں گے۔ جو سابقون ہوں گے ان کو ایسے زندگی میسر ہوگی جیسے شہری زندگی ہوتی، اور جو اصحاب الیمین عام اہل جنت ہوں گے ان کو ایسی خوشگواری اور ایسی لگژری زندگی ملے گی جیسی دیہات والوں کی ہوتی، لیکن یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے۔ اب یہ اصحاب الیمین کتنے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتے سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے اور ایک بڑا گروہ ہی ہوگا پچھلوں میں سے۔ سابقون کے متعلق فرمایا تھا بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے اور چھوٹا گروہ ہوگا، تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، لیکن اصحاب الیمین فرمایا پہلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر پہلوں سے مراد پہلے انبیاء کی امتیں ہیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ پہلی امتوں میں بھی ایک بڑا گروہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک بڑا گروہ، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کے امتی بھی ایک بڑے گروہ میں ہوں گے، اور اکیلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ایک بڑے گروہ میں ہوں گے۔ تو ایک نبی کی امت بھی سارے نبیوں کی امتوں پہ وہاں بھاری ہوگی، اور اگر اس سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی لے لی جائے تو تب تو پھر یعنی یوں سمجھے کہ صحابہ سے لے کر تابعین اور تبع تابعین تک ان میں سابقون اور اصحاب الیمین بھی ہوں گے، اور آج ہمارے دور میں بھی کثیر تعداد میں اصحاب الیمین موجود ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس امت میں
آخر تک اصحاب الیمین موجود رہیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ جو دین حق پہ قائم رہے گا اور دین حق کو قائم رکھے گا۔ کوئی رسوا کرنے والا، مٹانے والا ان کو مٹا نہیں سکے گا، وہ آخر تک رہیں گے۔ تو یہی اہل حق کا گروہ، یہی اصحاب الیمین ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اس میں شامل فرما دے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ جنت کا چوتھا حصہ تم ہو؟ وہ 3 حصے باقی ساری امتیں اور چوتھا حصہ، اکیلا چوتھا حصہ وہ تم۔ صحابہ تو خوش ہو گئے کہ بہت بڑی بات ہے، بھئی سارے نبی 1.25 لاکھ نبی 3 حصے اور اکیلے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا حصہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے رب پہ یقین اور اعتماد ہے کہ جنت کا آدھا حصہ میری امت ہوگی، آدھا حصہ باقی جنتی اور آدھا حصہ میری امت۔ پھر ایک اور حدیث میں جو ترمذی شریف اور دیگر حدیث کی کتب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت 120 صفوں میں ہوں گے۔ اہل جنت وہاں پر کتنی صفوں میں ہوں گے؟ 120 صفوں میں، اور اس میں فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی نبیوں کی امتوں کی ہوں گی۔ تو گویا 2/3 جنتی وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو اس میں ایک بڑا گروہ اصحاب الیمین کا وہ اس امت کا ہوگا۔ علماء نے لکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہلی آیت پہ اشکال ہوا کہ پہلوں میں زیادہ اور قلیل من الآخرین، ہمارے اندر تھوڑے، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اصحاب الیمین پہلوں میں بھی بہت ہوں گے اور تمہارے اندر بھی بہت ہوں گے۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے کہ اس امت کے اندر اصحاب الیمین کی کثیر تعداد دنیا میں رہے گی۔ میرے بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی اصحاب الیمین میں شامل فرما دے۔ اور کوشش اس کی کیا ہے؟ کوشش اس کی صرف ایک ہی ہے کہ رب چاہی کو گزاریں، من چاہی چھوڑ دیں، رب چاہی گزاریں۔ اللہ اور اس کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، یہی اصحاب الیمین میں داخل ہونے کا طریقہ۔ اس کے ساتھ پھر دعا کریں اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے فضل سے اصحاب الیمین میں شامل فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت